امریکہ 17 سال تک افغانستان میں جنگ مسلط کیے ہوئے ہے اور لاکھوں افغانیوں کو امریکہ نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ یہی صورتحال عراق کی تھی کہ عراق میں بھی لاکھوں لوگوں کو امریکہ نے مارا، اور اسی طرح شام میں بھی امریکہ نے مارا۔ دنیا بھر میں فسادات مچانے والا، دنیا بھر میں انسانیت کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ آج کس کیفیت سے دوچار ہے؟ آج امریکہ کی عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، چولہے بجھ گئے ہیں، گھر کی بنیادی اشیاء جو ہے امریکہ میں فروخت کی جا رہی ہیں، پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے، ملازمین سڑکوں پر ہیں، بچوں کے کھلونے تک جو ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس امریکہ کی جس کا جو غرور ہے وہ تاحال جاری ہے، وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، لیکن امریکہ کی اصل صورتحال کیا ہے یہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ رپورٹ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں امریکہ کے اندر کی صورتحال کیسی ہے اور کس طرح سے امریکہ جو ہے وہاں پر کس کیفیت سے دوچار ہے، یہ آپ اس رپورٹ میں دیکھیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امریکہ میں چولہے بجھ گئے۔ امریکہ میں طویل ترین جزوی حکومتی شٹ ڈاؤن کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ حکومتی شٹ ڈاؤن کو 24 روز ہو گئے، جس کے نتیجے میں 8 لاکھ ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ جبری برطرف کیے گئے ملازمین کے گھروں کے چولہے بھی بجھ گئے۔ شٹ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں نے اپنے گھر کی اشیاء تک فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ متاثر لوگ بچوں کے کھلونے بھی آن لائن فروخت کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانے کی اشیاء، بچوں کی فیسیں اور بل وغیرہ کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں، اس لیے وہ گھریلو سامان، لیپ ٹاپ، موبائل، الماریاں اور کھلونے وغیرہ فروخت کر رہے ہیں۔ گریک نامی سائٹ پر $90 کی سائیکل کو صرف $12 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل کو اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہاں کے ملازمین کو تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ واشنگٹن سمیت متعدد ریاستوں سے خیراتی ادارے ملازمین کے لیے کھانے کی پیکٹ اور دیگر اشیاء تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہ ملازمین کے لیے ناکافی ہیں۔ امریکی متاثرہ ملازمین کے اہل خانہ بے روزگاری فارم بھر کر الاؤنس کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی 15 وزارتوں میں سے 9 وزارتوں میں جزوی طور پر کام معطل ہے۔ 3,80,000 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جنہیں تاحال واپس نہیں بلایا گیا، جبکہ 4,20,000 سے زائد وفاقی ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ میوزیمز، پارک، پیٹرولیم پولیس سمیت کئی ادارے بند پڑے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر شٹ ڈاؤن یوں ہی جاری رہا تو امریکہ کو $6 ارب سے زائد کا نقصان ہوگا۔ شٹ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں کو بینکوں کی قسطیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے سود پر لیے گئے گھر چھن جانے کا بھی خوف ہے۔ متاثرہ لوگ خالی سلپیں شیئر کر کے عوام سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی احتجاج جاری ہے۔ یہ حال ہے امریکہ کا، جو دنیا میں سپر پاور کے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ افغانستان، عراق اور شام میں لاکھوں لوگوں کا خون بہانے والا امریکہ آج اپنی ہی عوام کو 2 وقت کی روٹی دینے سے مجبور ہو چکا ہے۔ طاقت اور غرور کے نشے میں سرشار ہر شخص اور ہر ملک کے لیے ذلت، پستی اور بربادی کی یہ عبرتناک مثال کافی ہے۔